جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ شب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پرویز الہی صاحب نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ حمزہ شہباز از نو مور دا چیف منسٹر، اور اب پنجاب کے علاوہ کے علاوہ پنجاب کی بھی حکومت جو ہے وہ عمران خان PTI کے پاس ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آیا عمران خان جو ہیں وہ اب کیا الیکشنز کا مطالبہ کر دیں گے، جنرل الیکشنز کرنے کا مطالبہ کہ اس سال ہوں۔ جہاں تک معروضی حالات ہیں وہ تو یہی اب اندیا دیتے ہیں کہ شاید اب ان کا یہ جو مطالبہ ہے اس میں وہ شدت نہ رہے۔ ایک تو پرویز الہی صاحب گوگے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب بھی عمران خان انہیں کہیں گے وہ 2 سیکنڈ میں پنجاب کی حکومت کو ڈیزالو کر دیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی میں ہوں گے اب کہ وہ پنجاب حکومت ڈیزالو ہو۔ وہ بھی چاہیں گے کہ 17 اگست اگلے سال تک اپنی جو اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری کرے۔ اب عمران خان کو جب ہٹایا گیا تھا، نو کانفیڈنس موشن لایا گیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ PDM کا یہ غلط اقدام ہے، کیونکہ اب ہماری جمہوریت آہستہ آہستہ اگر روٹس پکڑ رہی ہے، گو کہ ابھی بہت سی اناملیز ایبریشنز باقی ہیں، لیکن ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں۔ اچھا کام کیا، برا کام کیا، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال کچھ ایسی وجوہات تھیں، میرے خیال میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، اس کی وجہ سے اس حکومت جو عمران خان کی حکومت تھی اس کو جانا ہی پڑا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ حکومت آئی PDM کی تو اس کی کریڈیبلٹی کے شروع سے ہی ایشوز تھے۔ ایک تو کیونکہ ہم تو جو ہے ایک تو سب لوگ جو لیڈرشپ ہے وہ کرپشن کے کیسز میں انوالو ہے یا کنوکٹس ہیں، وہ اب اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ وہ جو کیسز تھے ٹھیک تھے غلط تھے، لیکن یہ تو بات حقیقت ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب بھی باہر گئے تھے میڈیکل چیک اپ کے لیے، پھر واپس ابھی تک نہیں آئے، سال ہو گئے ہیں۔ اس طرح اسحاق ڈار صاحب بھی باہر ہیں، ان کے بیٹے بھی باہر ہیں، سلمان شہباز بھی مفرور ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز سے بھی کیسز ہیں تقریباً 16 ارب کے۔ تو یہ جو ایک حکومت تو کریڈیبل ہونا چاہیے، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ باہر بھی، وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے بہت سے خدشات لوگوں کے تھے۔ پھر ہم تو دیکھیے یہ بھی سنتے رہے میمو گیٹ اور ڈان لیکس اور پاناما، سب چیزیں وہ کہاں چلی گئیں وہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لحاظ سے لوگوں میں غم و غصہ تو تھا کہ کیسے لوگ آپ نے ہمارے اوپر آ گئے ہیں۔ یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو نو کانفیڈنس موشن تھا وہ بالکل ایک لحاظ سے اس کی کانسٹیٹیوشنل چیز ہی، وہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ تھا اپوزیشن کا اس وقت، لیکن عمران خان نے بڑی مہارت سے نیریٹو اپنے جو ہے ایک بلڈ کیا، اور کچھ لوگوں کا خیال تو یہی تھا کہ نو موشن کے جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کی کامیابی کے بعد عمران خان بس بنی گالہ میں بیٹھ جائیں گے، تو ایسا ہوا نہیں۔ عمران خان نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا اور انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا امریکہ کے خلاف، ساورنٹی کے حوالے سے۔ پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ اپوزیشن میں جب تھے تو وہ کہتے تھے کہ مہنگائی ختم کرو، ان کے تو آتے ہی مہنگائی تو آسمانوں کو چھو رہی ہے، تو اور پھر کرپشن، یہ ساری چیزیں یکجا ہوئیں، تو اور خاص طور پہ آزادی، حقیقی آزادی، اس قسم کے جب نعرے لگے تو نوجوانوں نے اور بھرپور طریقے سے عمران خان کا ساتھ دیا۔ اور پھر ہم نے ضمنی انتخابات میں دیکھا 17 جولائی کو جو ہوئے، اس میں سے 20 میں سے 15 سیٹیں PTI نے جیتیں۔ گو کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل جو ہے PMLN ختم ہو گئی ہے پنجاب سے، ابھی بھی پچھلے انتخابات میں ان کو تقریباً 40% کے لگ بھگ ووٹ ملے جو ووٹ کاسٹ ہوا، اور اس کے مقابلے میں PTI کو 46% ووٹ ملا۔ تو یہ حقیقتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اب کیا الیکشنز ہوں گے اس سال؟ اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید PTI زیادہ محتاط طریقے سے اب آگے چلے۔ ایک تو پرویز الہی صاحب چاہیں گے کہ اپنا وقت پورا کریں، پھر دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جو ہے حکومت جو PDM کی ہے اس وقت اسلام آباد میں، وہ
ریویو کے لیے کہہ سکتی ہے سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کے حوالے سے جو کل انہوں نے دیا. اسی طرح اگر کچھ توڑ جوڑ تو شاید ہو بھی جائے, اگر ممکن ہے تو شاید پریزیڈنٹ جو ہیں, پریزیڈنٹ الوی, وہ پرائم منسٹر شہباز سے کہیں کہ جی اب چونکہ پنجاب بھی آپ کے پاس نہیں رہا جو سب سے بڑا صوبہ ہے, کے پی بھی آپ کے پاس نہیں ہے, تو اب آپ کو آئی تھنک ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے, اور پھر یہ ہو کہ ان کو میجورٹی نہ مل پائے اور پھر عمران خان اپنے آپ کو پیش کر دیں. اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہے وی ول سی. مین وائل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایکسپیڈائٹ کرے, جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, جو کہ ان تمام لوگوں نے جو استعفے دیے ہوئے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کر کے یہ تمام لوگوں کو فارغ ہی کر دیں اسمبلی سے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف الیکشن کا اگر زور ہوتا ہے, یا وہ مانترا تو رکھیں گے عمران خان, لیکن کو کہا جا سکتا ہے کہ جی پہلے آپ پروونشل اسمبلیز جو ہیں پنجاب کی اور کے پی کی ان کو تو ڈیزالو کیجیے, اس کے بعد پھر آپ کی جو اخلاقی جو حیثیت ہے یا اخلاقی دباؤ آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں سینٹر پہ. اب وہ شاید نہ ہو پائے, پرویز الہی گو کہ کہتے تو ہیں, بٹ وہ اب کنونس کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان کو کہ اس طرف نہ جائیے بلکہ اس طرف جائیے کہ فوراً سے پیشتر آپ ایک پریزیڈنٹ صاحب کو یہ کہیے کہ وہ جو پرائم منسٹر سے دوبارہ ووٹ لینے کے لیے کہیں, اور یہ اگر ہو جائے تو پھر پرائم منسٹر عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں بغیر کسی الیکشن کے. اور اگر ان کو شہباز صاحب کو یہ تبھی ہوگا, پریزیڈنٹ الوی تبھی کہیں گے جب پی ٹی آئی کو بالکل یہ کانفیڈنس ہوگا کہ وہ جو ہے شہباز شریف صاحب دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے, اور پھر پرائم منسٹر جو ہے عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں, یہ تبھی ہوگا. یہ اور اس کے لیے آبویسلی کام کرنا پڑے گا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم اسی اسمبلی کے بن جائیں, اسمبلی کے تھرو, اور الیکشنز اگلے سال ہوں, کیونکہ ابھی چیف الیکشن کمشنر کا بھی تنازع چل رہا ہے, وہ بھی اتنا جلد حل ہونے نظر نہیں آتا. پھر یہ بھی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے آرمی چیف کی, اس کے حوالے سے بھی کچھ ایک تحفظات ہیں دونوں سائڈز پہ, وہ بھی چونکہ نومبر میں ہونا ہے تو اب اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی ہیں, اینی ونس گیس. لیکن کویسچن یہی ہے اس وقت کہ لگتا یہی ہے کہ الیکشنز اس سال نہیں ہو سکتے. البتہ اگر پی ٹی آئی کوئی جوڑ توڑ کر لیتی ہے, خاص طور پہ ایم کیو ایم کے ساتھ یا باپ کے ساتھ, بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ, تو پھر ممکن ہے, کیونکہ 2-3 بندے ہی وہاں سے لینے ہیں, تو ایک لحاظ سے پھر یہ معاملات آگے چل سکتے ہیں. اور پھر زرداری صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی بھی جو ہے ان کا چونکہ اب پنجاب میں تو کوئی عمل دخل رہا نہیں, وہ تو پنجاب کی سیاست سے لگتا ہے بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں, ان کا فوکس تو سندھ پہ ہی ہوگا. تو کون کسے معلوم کہ کس وقت اس پی ڈی ایم میں بھی دراڑیں پڑ جائیں, کیونکہ ہر پارٹی کو بہرحال یہی فکر ہوگی کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے کیسے پرفارم کرنا ہے, کیا ریزلٹس انہیں, اور پیپلز پارٹی نے سندھ کو اپنے پاس رکھنے کی ہر صحیح کوشش کرنی ہے. اور جہاں تک جے یو آئی کا تعلق ہے, ان کی آبویسلی کے پی میں ایک اہمیت ہے, بلوچستان میں بھی ہے, تو وہ چاہیں گے کہ وہاں ان کا گھر ہے جو مضبوط رہے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جو سب اب یہ ان فیصلوں کو اثر انداز کریں گے. اب دیکھنا یہی ہے کہ عمران خان کس حد تک اپنا جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرتے ہیں نئے الیکشنز کا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی آئے گی. ان کو ایک ٹائم پیریڈ ملا ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو مزید ری آرگنائز کریں, ری اسٹرکچر کریں, جس طرح وہ کہہ بھی رہے تھے کہ حماد اظہر کو وہ ایک امپورٹنٹ رول دیں گے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ, اور ان کو معلوم ہے کہ اب پنجاب ان کے پاس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پنجاب اور کے پی کا ہونا ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور وہ اگر اس حکومت کو ڈیفینسو پہ رکھیں سینٹر میں, اور چونکہ سارا بلیم تو وہی لیں گے سینٹر والے, اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو بلیم تو پھر بھی سینٹر ہی پہ آتا ہے, پروونشل حکومتوں کو تو لوگ بلیم ہی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ایک لحاظ سے جو بیڈ امیج ہے وہ زیادہ کنسالیڈیٹ ہوگا, اور دس سروز عمران خان's پرپز کہ الیکشنز اب جلدی نہ ہوں. لیکن اگر اسمبلی کے اندر سے دوبارہ تبدیلی آ جاتی ہے اور عمران خان بن جاتے ہیں
وہ بھی ایک ان کے لیے مسئلہ تو کریٹ کر سکتی ہے. اب چونکہ ڈالر اس قدر ہو گیا، انفلیشن بڑھ گیا ہے، چیزوں کو اب اتنی جلدی ٹھیک کرنا ان کے لیے بھی شاید مشکل ہو. تو شاید اب یہ ڈبل ایج سورڈ ہے ایک لحاظ سے عمران خان کے لیے. اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کیا سیاسی فیصلے کرتے ہیں آنے والے وقتوں میں. اصل معاملہ یہ ہے کہ معیشت کے لیے میرا خیال میں تمام پارٹیوں کو اپنے سیاسی مفادات یا سیاسی جو حالات ہیں ان سے آگے بڑھ کر معیشت کا سوچنا چاہیے اور مل بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری ساورنٹی بھی متاثر ہو رہی ہے، ہماری فارن پالیسی کے ایشوز بھی ہیں، وہاں بھی ہم صحیح معنوں میں کوئی رول ادا نہیں کر پا رہے. بہت سے ایشوز ہیں جو اس وقت گڈمڈ ہو گئے ہیں. تو میری تو یہی خواہش ہے کہ اب سیاست کی بجائے معیشت کی طرف تھوڑی توجہ دیں، اور یہی مناسب تو یہی ہوگا کہ اب اگلے سال ہی انتخابات ہوں اور پھر جو بھی آئے اس کو جو ہے حکومت کرنے کا موقع دیا جائے 5 سال کے لیے. انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ دیکھتے رہیے کائیڈوسکوپ.